مجھے ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی، مجھے ایک سرور ملا، ایک خوشی ملی، ایک نور ملا۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، پیغمبر حق ہے، ان کا لایا ہوا دین حق ہے۔ میں تو نبی کے جسم سے اور نبی کے سینے سے لگنے کے لیے بار بار یہ ناٹک کر رہا تھا۔ 10 سال کا بچہ ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ کذب ابی، میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، توریت کو میں نے بھی پڑھا ہے، اس کتاب کا علم مجھے بھی ہے، توریت کے ہر صفحے میں آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم۔ دوستو، بزرگو، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ دوستو، گزشتہ جمعہ سے میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو جس کا نام اخلاق ہے، اس کا ذکر ہوا۔ رب نے نبی کو جو بھی دیا، رب نے نبی کو جو بھی عطا کیا، اعلیٰ عطا کیا۔ کتاب ملی، اعلیٰ، نبوت اعلیٰ، رسالت اعلیٰ،
نبی کا چہرہ وہ بھی اعلیٰ، نبی کا اخلاق وہ بھی اعلیٰ، سب اعلیٰ۔ تو سیرت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو کا ذکر میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے کیا، وہ ہے اخلاق۔ اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کئی جمعہ پہلے میں ایک واقعہ بیان کر رہا تھا، دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے واقعہ پورا نہ کر سکا تھا، اور وہ واقعہ تھا ایک یہودی کا بچہ جو 10 سال کا ہے، وقت ممات، آخری گھڑیاں گن رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہودیوں کا محلہ ہے، یہودیوں کا سارا گھر موجود ہے۔ اس گلی سے آپ گزر رہے ہیں، حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ ہے، حضرت عمر آپ کے ساتھ ہے، صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہے، حضرت بلال آپ کے ساتھ ہے۔ ایک دروازے میں سے رونے کی آواز آتی ہے۔ حضور نے فرمایا اس گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، آخر کیا بات ہے؟ چل کر پوچھنا چاہیے، حال معلوم کرنا چاہیے۔ حضرت بلال فرمانے لگے یا رسول اللہ، یہ گھر ایمان والوں کا گھر نہیں بلکہ یہودی کا گھر ہے، آپ کے دشمنوں کا گھر ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا بلال، یہودی بعد میں ہے، انسان پہلے ہے، چلنا چاہیے۔ جب ایسے حالات آ گئے ہیں، یا رسول اللہ 10 سال کا بچہ ہے یہودی کا، وقت ممات ہے، وقت وفات ہے، آخری گھڑیاں گن رہا ہے، اسی لیے ماں باپ رشتہ دار رو رہے ہیں۔ امام الانبیاء کہنے لگے آؤ میرے ساتھ، ہم چلتے ہیں، حالات معلوم کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی، تمام کائنات کے نبی، اپنے صحابہ کو لے کر کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہودی اپنے بچے کے سرہانے بیٹھ کر توریت پڑھ رہا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی، اس کتاب کا نام توریت ہے۔ توریت پڑھ رہا تھا، میرے اور آپ کے نبی کو آتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گیا، لرز گیا کہ میں تو ان کا دشمن ہوں، میں نے ان کو برا بھلا کہا ہے، آج یہ لشکر جرار کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ میرے گھر پر آئے ہیں، آج نہ معلوم میرا کیا بنے گا۔ لرجنے لگا۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا یہودی بھائی گھبرانے والی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور مجھے تیرے بیٹے کے بارے میں علم ہوا، میں تیرے بیٹے کو دیکھنے آیا، تجھ سے حال معلوم کرنے کے لیے آیا، تیرے بیٹے کی عیادت کے لیے آیا۔ تو یہودی پھر توریت پڑھنے لگا اور کنکھی آنکھوں سے یوں دیکھ بھی رہا ہے اور توریت بھی پڑھ رہا ہے۔ تو نبی نے پوچھا یہودی بھائی ایک بات بتا، جس توریت کو تو پڑھ رہا ہے اس توریت میں میرا ذکر ہے، میرے بارے میں کچھ ہے؟ تو وہ یہودی کہنے گا نہ آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بچہ بے ہوش تھا، ہوش میں آیا، 10 سال کا بچہ ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ کذب ابی، میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، توریت کو میں نے بھی پڑھا ہے، اس کتاب کا علم مجھے بھی ہے،
तौरेत के हर सफ़े में आपका तज़किरा मौजूद है, आपका जिक्र है। तो आका ने फरमाया, बेटा मुझे पहचानते हो, जानते हो? हाँ या रसूल अल्लाह, मैं आपको जानता हूं, आप मोहम्मद है। आका ने फरमाया, बेटे जब मुझे जानते हो, पहचानते हो, तो मानते क्यों नहीं? वो बच्चा कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपको मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? आका ने फरमाया, करना कुछ भी नहीं, सिर्फ जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना पड़ेगा। वो बच्चा कहने लगा, उसके बाद? आका ने फरमाया, वो तेरा हाथ होगा, मोहम्मद का साथ होगा, फिर हम एक हो जाएंगे, तुम सहाबी बन जाओगे। वो बच्चा पढ़ने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। वो बच्चा कलीमा पढ़ता है, ईमान नबी के ऊपर लाता है, नबी का लाया हुआ दीन कबूल करता है। अभी कलमा पढ़ा है और दम निकल गया, अभी कलमा पढ़ा, वक्त ममात था, आखिरी वक्त था, आखिरी घड़ियां बच्चा गिन रहा था, अभी कलमा पढ़ा है, जा बहक हो गया बच्चा, दम निकल गया। बच्चे का दम निकलते ही मेरे आका ने फरमाया, यहूदी भाई, ओ मेरे भाई, तू अब इस बच्चे से अलग हो जा, ये बच्चा अब तेरा नहीं, ये बच्चा मुझ मोहम्मद का है, ये बच्चा अब मोहम्मद का बन गया है, मेरे ऊपर इस बच्चे ने ईमान लाया है, अब ये मुसलमान बन गया है, कलीमा वाला, कलीमा पढ़ के मरा है। इसीलिए ये बच्चा अब आपका नहीं यहूदी भाई, ये बच्चा मोहम्मद का है। बिलाल, यहूदी भाई से कहो कि ये अलग हो जाए, उनके अम्मी से भी कहो अब दूर थोड़ा हट जाए, इसीलिए कि हम अपने जो इस्लाम का तरीका है उस तरीके से इस बच्चे को आखिरी जो दफन का, कफन का, नहलाने का, वो सारा काम हम करना है। बिलाल तुम यहां बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्लाह के नबी घर जाते हैं, घर में जाकर दस्तक देते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरवाजा खोलती है। हजरत आयशा ने नबी का चेहरा देखा, देखकर कहती हैं, अम्मी आयशा फरमाती है, या रसूल अल्लाह, चेहरे में चमक है, आंखों में आंसू के कतरे क्यों? ताकि नबी ने फरमाया, आयशा, आज अगर दुनिया की सारी दौलत मेरे कदमों में कोई रख देता, इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी उस बच्चे के ईमान लाने पर हुई है। लेकिन आयशा, वो बच्चा ईमान लाया है और ईमान लाने के बाद जाँ बहक हो गया, बच्चे का इंतकाल हो गया है। मेरी आयशा, उस बच्चे को नहलाना है, पानी गरम करो, पानी गरम करो। और आयशा, घर में कोई चादर है तो वो निकाल कर दो ताकि उस बच्चे को कफन दिया जा सके। अब सुने, हजरत आयशा पानी गरम कर रही है गुस्ल देने के लिए, गुस्ल के लिए पानी गरम हो रहा है। हजरत आयशा सारा घर टटोलती है, घर में कोई कफन के लिए चादर नहीं।
اس بچے کو کفن میں دینے کے لیے کوئی چادر نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ پانی گرم کرنے کا تو میں کر رہی ہوں، گھر میں دیکھی کوئی چادر نہیں ہے، کفن دینے کے لیے کیا کریں گے؟ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا میری عائشہ اگر گھر میں چادر نہیں ہوا تو کیا ہوا، یہ محمد کی کملی تو ہے، یہ کملی کفن دے دیں گے۔ وَمَا كَفَنَهُ إِلَّا رِدَاءِ رسول اللہ، اگر گھر میں کوئی چادر نہیں تو کیا ہوا، یہ محمد کی کملی کفن میں اس بچے کو دے دیں گے۔ نبی نے اپنی کملی کفن میں دیا۔ غسل دینے کے بعد جنازے کی نماز میرے آقا خود پڑھاتے ہیں اور قبرستان تک جاتے ہیں۔ قبرستان میں جانے کے بعد اللہ کے نبی قبر میں خود اتر گئے۔ رسول اللہ قبر میں اتر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگو لاؤ میرے اس بچے کو، لاؤ میرے اس بچے کو میرے ہاتھ میں دو، میں اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اس بچے کو جنت میں بھیج دوں۔ صحابہ تڑپ جاتے ہیں، چیخ نکل گئی صحابہ کی، رونے لگے۔ صحابہ سے آقا نے فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کاش آج جنازہ ہمارا ہوتا، ہاتھ مبارک آپ کا ہوتا، جس طرح سے آج قبر میں اتار کر کے آپ ان کو جنت میں بھیج رہے ہیں، ہماری میت بھی ہمیں بھی آپ جنت میں بھیجتے۔ میرے آقا نے فرمایا اے لوگو، جس بچے نے بچپن ہی میں کلمہ پڑھ کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، محمد کے علاوہ اس بچے کا اب کون ہے؟ یہ محمد کا بیٹا ہے، محمد کا بچہ ہے، اب محمد اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو جنت میں نہ بھیجے۔ ہاتھ کی بات آئی تو ایک اور بات یاد آ رہی ہے، یہ جو نبی کا ہاتھ ہے، اتنا رحمت والا ہاتھ ہے، واقعہ یاد آ رہا ہے، سناتا چلوں۔ مکے میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس پہلوان کا نام تھا رکانہ، پہلوان کا نام تھا رکانہ۔ اس پہلوان کا بول بالا تھا، ہر آدمی اس پہلوان سے ڈرتا تھا، اور اتنا طاقتور، اتنا داؤ پیچ جاننے والا، اگر وہ بیٹھ جاتا 30 سے 40 آدمی مل کر کے بھی اسے اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اتنا بڑا پہلوان، داؤ پیچ جاننے والا، لمبا چوڑا، عرب کا، مکے کا نامی پہلوان۔ میرے آقا کہیں دعوت دینے جاتے ہیں تو اس نے یہ کہہ دیا ہمیں دعوت دینا آسان ہے، اگر آپ کا لایا ہوا دین سچا ہے تو آپ رکانہ کو کیوں نہیں دعوت دیتے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے امیر غریب سب ایک ہے، طاقتور کمزور سب ایک ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں۔ میرے آقا وہاں سے نکلتے ہیں اور رکانہ کے گھر پہنچ گئے۔ رکانہ کے گھر پہنچنے کے بعد دروازے پہ آقا نے دستک دیا، رکانہ خود نہیں آیا، رکانہ کا ایک آدمی آیا، آ کے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے، کون ہے آپ؟ نہیں مجھے رکانہ سے ملنا ہے۔ وہ جلدی ملتے نہیں، بات کیا ہے بولیے۔ نہیں مجھے رکانہ سے ملنا ہے۔ آپ کون ہیں؟ پہلے نام بولیے۔ آقا نے فرمایا میں محمد ہوں، مکے کا رہنے والا ہوں، میرا باپ کا نام عبداللہ،
اور عبد المطلب کا پوتا ہوں. جا کے رکانہ سے کہو کہ عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا محمد آیا ہے. وہ آدمی اندر گیا، جا کر رکانہ سے کہا کہ اس نام کا ایک آدمی آیا ہے، آپ سے ہی ملنے چاہتا ہے، آپ سے ہی بات کرنے چاہتا ہے. رکانہ آیا، کیا بات ہے؟ اب وہ بڑا پہلوان، طاقتور، باڈی بلڈر، کیا بات ہے؟ کس کام سے آنا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اسلام کی دعوت، ایک اللہ کی دعوت تبلیغ کرنے آیا ہوں، ایک اللہ کی دعوت دینے آیا ہوں، کلمہ کی دعوت دینے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی دعوت دینے آیا ہوں. صاحب زبان تھے، وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جانتا تھا معنی. تو رکانہ پہلوان ہے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارا لایا ہوا دین قبول کر لیں گے. جو کلمے کی دعوت دینے آئے ہیں آپ، کلمے کی، وہ کلمہ بھی مجھے قبول ہے، لیکن میری ایک شرط ہے. شرط یہ کہ مجھ سے کشتی لڑنا پڑے گا. اگر آپ مجھ سے کشتی لڑ کر جیت گئے، آپ نے مجھے پچھاڑ دیا، تو میرا باپ دادا کا دین جھوٹا ہے. اگر میں آپ کو پچھاڑ دیا ہے محمد، تو آپ کا لایا ہوا دین اسلام جھوٹا ہے. شرط انہوں نے ایسی رکھ دی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ آسمان کے طرف اٹھایا اور فرمانے لگے، اے میرے رب، مجھے معلوم ہے کہ تو مجھے لڑنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، لیکن یہ آدمی بضد ہو گیا ہے کہ میں ان سے کشتی لڑوں. اے میرے رب، اگر میرے لڑنے سے ان کو جنت ملتی ہے تو میں لڑنے کے لیے تیار ہوں. اے میرے رب، میری مدد فرما، میری مدد فرما. چہرہ آسمان کی طرف کر کے نبی نے دعا کی اور پھر رکانہ سے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں. اب رکانہ کو اور غصہ آیا، چونکہ بات یہاں مذہب کے اوپر بھی آ گئی تھی کہ تیرا مذہب جھوٹا ہے یا میرا مذہب جھوٹا ہے. جو جیتے گا اس کا مذہب سچا ہے. رکانہ نے کہا ایسا نہیں مانتا، اور ٹائم، دن، وقت سب کچھ متعین کی جائے. آقا نے فرمایا کر لے، جس وقت چاہے گا، جب چاہے گا، جس ٹائم کو آنے کے لیے بولے گا میں آؤں گا. اب رکانہ کو اور غصہ آیا کہ مجھے چیلنج کر رہا ہے یہ آدمی، یہ مکے کا محمد، میں اتنا بڑا پہلوان، محمد مجھے چیلنج کر رہے. اچھی بات ہے، مکے میں اعلان کرواؤ. رکانہ نے اعلان کروا دیا کہ رکانہ کے ساتھ عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا محمد لڑے گا، اور جو پچھاڑ دے ان کی جیت ہوگی، اور جیتنے والے کا مذہب سچا ہوگا. اعلان ہو گیا، سارا مکہ ایک میدان میں جمع ہو گئے. مشرکین مکہ، کفار مکہ سب کے سب آ گئے. میرے آقا بھی تشریف لائے ہیں. ادھر چاروں طرف سے رکانہ کے چاہنے والے، ان کی پہلوانی کا، انہوں نے لوہا منوا چکا تھا اپنی پہلوانی کا، اپنی طاقت کا. اب چاروں طرف سے آواز آتی ہے رکانہ 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 رکانہ، چاروں طرف سے آواز آتی ہے. میرے آقا ایک طرف کھڑے ہیں، ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی.
میرے آقا جاتے ہیں، صدیق اکبر رونے لگے، رونے لگے۔ آقا نے فرمایا صدیق، اے ابو بکر آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو تیاری کر کے آیا ہے، بڑا پہلوان ہے، طاقتور ہے، اور آپ تو 3 دن سے ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھائے ہیں، آپ اس پہلوان سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ وہ بڑی تیاری کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو تسلی دی، فرمانے لگے ابو بکر رب کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رب ہمارے ساتھ ہے۔ تیاری ہو گئی، اب اس نے اپنا عمس بتایا، چشم بتایا، اور پہلوانوں کی طرح جو ہے نہیں دوڑ کر آ کر وار کرنے لگے۔ میرے آقا کچھ بھی نہیں کرتے، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ میرے آقا نے یوں ہاتھ رکھا، خالی ہاتھ یوں کیا اور وہ اچھل کر میرے نبی کے ہاتھوں میں آ کے گرا۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے، اتنا بڑا پہلوان ہے، نبی کی طاقت کتنی ہے انشاءاللہ یہ کسی عنوان پر آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ نبی کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے انشاءاللہ اس بارے میں بات ہوگی۔ تو نبی کے ہاتھوں میں وہ پہلوان اچھل کر آتا ہے، نبی یوں پکڑ لیتے ہیں، نبی نے زمین پہ اس پہلوان کو رکھ دیا۔ اب وہ پہلوان کہنے لگا میرا پاؤں پھسل گیا، دوبارہ لڑیں گے۔ سمجھ میں بات نہیں آئی؟ جب وہ قریب آیا اچھل کر نبی کی گود میں، نبی کے ہاتھوں میں، نبی کے قبضے میں، تو وہ پہلوان کہنے لگا میرا پاؤں پھسل گیا، بات بنی نہیں، دوبارہ لڑیں گے، اور میں آپ کو اونٹ بھی انعام دوں گا اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بھائی رکانا، تیرے اونٹ کی مجھے ضرورت نہ ہے، نہیں، تو ایمان قبول کر لے، اس سے بڑی دولت اور مجھے کیا مل سکتی ہے؟ تیرے اونٹ تیرے پاس رکھ لے، دوبارہ لڑ لے۔ پھر وہ پہلوان رکانا آتا ہے، اور آتے ہی پھر اچھل کر میرے نبی کے ہاتھوں میں آتا ہے، نبی ہاتھ میں یوں پکڑ لیتے ہیں، نبی کے قبضے میں آ گیا۔ اب وہ پہلوان کہنے لگا اس مرتبہ تو مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، کیوں ایسا ہوا؟ تیسری بار لڑیں گے۔ ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ بات جو تھی وہ بات ہو گئی، لڑنے کی بات تھی، چت کرنے کی بات تھی، وہ چت ہو گیا، وہ ہار گیا، اب بار بار کیوں؟ آپ بھوکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے لڑنے سے یہ آدمی جنت میں جاتا ہے نا، میں 100 مرتبہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ گھبراؤ نہیں ابو بکر، پیچھے دعا کرو، ہمارے ساتھ ہمارے رب کی طاقت ہے۔ تیسری بار آیا، پھر سیم قصہ ہوا، نبی نے انہیں زمین پہ رکھ دیا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا لایا ہوا دین تو قبول کروں گا، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ پکڑتے تو آپ ہیں، مجھے وہاں سے اٹھاتا کون ہے؟ مجھے اب تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب بھی میں آتا ہوں آپ پکڑ لیتے ہیں اور میں خود اچھل کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا رکانا، جس کی طاقت تجھے اٹھا رہی ہے اسی کے اوپر تو ایمان لانے کے لیے کہتا ہوں، میں اسی خدا کی طاقت کے طرف تجھے دعوت دیتا ہوں جس خدا نے تجھے، اور تو بڑا پہلوان ہے، طاقتور ہے، باڈی بلڈر ہے، لیکن پھر بھی اس خدا کے سامنے تیری طاقت نہیں چل سکتی۔ وہ رکانا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا
الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی رکانہ کلمہ پڑھتا ہے، چاروں طرف سے مشرکین مکہ کفار مکہ آ کر گھیر لیتا ہے. رکانہ سے آ کر کہنے لگا کہ آپ نے کلمہ کیوں پڑھا؟ اب لوگ آ کر پوچھتے ہیں کیوں کلمہ آپ پڑھے؟ نہیں پڑھنا تھا. اب وہ حضرت رکانہ ہو گئے. تو حضرت رکانہ کہنے لگے میں نے ہزاروں کشتیاں لڑی ہے، جب سامنے والے پہلوان کے قبضے میں ہم آ جاتے ہیں، ان کے داؤ پیچ میں آ جاتے ہیں، ایسا اٹھا کر پٹکتا ہے کہ ہماری قبر ٹوٹ جاتی ہے. اگر ہم ان کے قبضے میں آ گئے تو بہت برا پٹکتا ہے، اٹھا کر کے ایسا پٹکتا ہے تیرا سر پھوٹ سکتا ہے، کمر ٹوٹ سکتی ہے، پاؤں ہاتھ ٹوٹ سکتے ہیں. مگر جب بھی میں ان کے قبضے میں آیا، جس طرح سے ماں کی محبت، ماں اپنے بچے کو بستر پر سلاتی ہے، ایسا ہی اللہ کے نبی نے، اس محمد نے مجھے زمین پہ رکھا ہے. مجھے تکلیف نہ ہو، میرے جسم پہ مار نہ لگے، محمد نے اس کا بھی خیال کیا ہے. اور لوگوں، میں تو پہلے ہی وار میں گھائل ہو گیا تھا. یہ جو دوبارہ تیسری بار جو میں نے لڑا ہے، وہ کس لیے لڑا ہے تم جانتے ہو؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب بھی میں اس نبی کے قبضے میں گیا تو اس نبی نے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد مجھے زمین میں رکھا ہے. جب میں محمد کے سینے سے لگتا تھا، مجھے ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی، مجھے ایک سرور ملا، ایک خوشی ملی، ایک نور ملا. میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، پیغمبر حق ہے، ان کا لایا ہوا دین حق ہے. میں تو نبی کے جسم سے اور نبی کے سینے سے لگنے کے لیے بار بار یہ ناٹک کر رہا تھا.